میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، آج کا دور رمضان کا دور ہے، روزے کا دور ہے، روزے کا مہینہ چل رہا ہے۔ امیر بھی روزہ رکھتے ہیں، غریب بھی روزہ رکھتے ہیں۔ امیر لوگ بھی افطاری کا وقت جب آتا ہے تو وہ طرح طرح کے سامان افطاری کا انتظام کرتے ہیں، اور غریبوں کو جو نصیب ہوتا ہے اسی پر وہ صبر کر لیتے ہیں۔ لیکن سماج میں بہت ہی کم ایسے لوگ اور امیر لوگ ملیں گے، بہت ہی کم امیر لوگ ایسے ملتے ہیں جو غریبوں کو، غریب روزہ داروں کو بلا کر کے اپنے گھر میں افطاری کرائے۔ غریبوں کو جو صبر ہوتا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، اور امیر لوگ اپنی دولت میں اتراتے ہیں اور غریبوں کو دکھا دکھا کر کے افطاری کے سامان کی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی افطاری کرتے تھے، لیکن ان کا روزہ کیسا تھا؟ ان کا افطاری کا وقت کیسے گزر رہا تھا؟ اور اس دور کے اور اس ٹائم کے امیر اور غریب لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان کا وقت بھی کیسے گزر رہا ہے، یہ سننے کے قابل ہے۔ آیت کریمہ سورہ حشر کی 9 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس آیت کی تفسیر اور شان نزول بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام تحریر اور فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ روایت حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کے زمانے میں ایک انصاری صحابی کا روزہ جب گزر رہا تھا، اس انصاری صحابی کا روزہ جب چل رہا تھا تو دن کسی طریقے سے روزے کی حالت میں گزار لیتے، لیکن جب افطاری کا وقت قریب آتا تو پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ملتی، وہ انصاری صحابی پانی ہی سے صبر کے ساتھ افطاری کر لیتے اور اسی پر صبر کرتے۔ دوسرا دن بھی وہ انصاری صحابی روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں دن گزارا۔ پھر دوسرا دن افطاری کا وقت قریب آیا، پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ملی، اس وقت بھی اور اس دن بھی پانی سے افطاری کیا۔ تیسرا دن بھی روزے کی حالت میں گزارا، اور جب افطاری کا وقت قریب آیا تو پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس دن بھی نہیں ملی، بس انہوں نے صبر سے پانی سے افطاری کیا اور اسی پر صبر کر لیا۔ لیکن کسی انسان کا 3 دن تک بغیر کھائے پیے رات و دن گزارنا یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، اور ایک انسان کے لیے بغیر کھائے پیے 3 دن گزارنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس انصاری صحابی کو بھوک اور پیاس نے نڈھال کر دیا، بہت ہی کمزور کر دیا، نہ آگے چل پاتے ہیں، نہ پیچھے چل پاتے ہیں، نہ دائیں چل پاتے ہیں، نہ بائیں چل پاتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا صحابی کی نظر اس انصاری صحابی پر پڑی تو ان کے چہرہ سے پتہ چل گیا کہ یہ بہت بھوک اور پیاسے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں ملا ہے، اسی لیے
یہ اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ اس انصاری صحابی کو لیتے ہیں اور اپنے گھر میں لے کے چلتے ہیں۔ گھر میں لے جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، محترمہ آج ہمارے گھر میں ایک مہمان اترا ہے، ایک مہمان آیا ہے، کھانے کا گھر میں کچھ ہے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، کھانا تو اتنا نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی اور اس کا بچہ تینوں روزے کی حالت میں تھے، وہ لوگ بھی روزے تھے، اور افطاری کا سامان اتنا ہی تھا جو ایک ہی آدمی کو ہو سکتا تھا، ایک ہی آدمی کو ممکن تھا، ایک سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ دونوں میاں بیوی اور بچہ آپس میں فیصلہ کیا کہ جو بھی میرے گھر میں افطاری کا سامان ہے اس مہمان کو دے دیا جائے، اس مہمان کو کھلا دیا جائے اور پیٹ بھر کے کھلایا جائے۔ بس دسترخوان بچھانے کا حکم ہوا اور اس کا شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں کا معاملہ تو ہو گیا کہ اپنا کھانا اس مہمان کو دے دیں گے، رہا بچہ کا تو ایک بچہ کو بہلانا سہلانا اور اس کو کنٹرول کرنا ایک ماں ہی کا کام ہوتا ہے، اس کام کو انجام دینے میں ماں ہی کا رول ہوتا ہے، تو تم اس کو کھانے سے پہلے بچہ کو سہلا کر کے بہلا کر کے سلا دینا تاکہ اس بچہ کو کھانے کے وقت کا احساس نہ ہو۔ اور بیوی سے دوسری نصیحت کی کہ جب دسترخوان میں کھانا رکھ دیا جائے گا تو اس مہمان کے سامنے تم چراغ کو ٹھیک کرتے رہنا تاکہ مہمان یہ محسوس کر سکے کہ نہیں کھانے میں میرے شریک ہیں۔ تم چراغ کو ادھر سے ادھر کرتے رہنا اور اس چراغ کو پھر بجھا دینا، وہ اندھیرا ہو جائے گا، روم اندھیرا ہو جائے گا، اور جب اندھیرا ہو جائے گا تو دو چار اور بھی ایک برتن لے کے آنا، اس برتن میں ہاتھ ڈالتے رہنا، وہ خالی برتن لے کے آنا، ہاتھ ڈالتے رہنا تاکہ مہمان کو یہ پتہ چلے کہ میرے ساتھ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں، تاکہ ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ بس ایسا ہی کیا اور وہ پورا کھانا دسترخوان کا وہ انصاری صحابی کھا چکا، اور پھر جب رات گزر گئی وہ انصاری صحابی پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے، اب فجر کا وقت قریب آیا، وہ گھر والا نبی کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے فجر کی تشریف لے جاتے ہیں اور نبی کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام پھیر کر اس گھر والا کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنا رخ انور اس گھر والا کی طرف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تم دونوں میاں بیوی نے آج کی رات کو جو خدمات انجام دیا، جو اس انصاری مہمان کا جو تم نے سیوا کیا، جو عزت کی، جو احترام کیا، اس سے اللہ تعالی بڑا تعجب کیا، اللہ کو بڑا تعجب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس خدمات کو بہت ہی پسند فرمایا، اور تم دونوں میاں بیوی کی تعریف میں، بھلائی میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت کر کے سنایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے پاس جو ہے اس چیز کو دوسرے کے حوالے کر دیا اور خود کو اپنے لیے کچھ باقی نہیں رکھا، خود اپنے نفسوں کو اس سے روک کے رکھا، اگرچہ ان لوگوں کو بہت زیادہ بھوک اور پیاس تھی۔ آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ یہ کیسے نیک لوگ ہیں، یہ کیسے میرے نیک بندے ہیں جو اپنا کھانا دوسرے کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو بھوکے رکھا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا اور اپنے آپ کو پیاس میں ڈبائے رکھا، بھوک میں پھنسائے رکھا۔ بھوک اور پیاس میں وہ لوگ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کی یہ تعریف فرمائی، کس طریقے سے صحابہ اکرام ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے مسلمانوں، کس طریقے سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے کہ خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے، خود تکلیف برداشت کر لیتے تھے، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے تھے، پریشانی میں نہیں ڈالتے تھے، خود اپنے آپ کو پریشانی برداشت کر لیتے تھے، دوسروں کو پریشان نہیں کرتے تھے، خود اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسائے رکھتے تھے لیکن دوسروں کو مصیبت میں نہیں ڈالتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، یہ صحابہ کرام کی اتہاس ہے۔ آج ہم لوگ صحابہ کرام کے نقش قدم پر اور ان کی سنتوں پر اور ان کی نصیحتوں پر اگر عمل کر کے زندگی گزاریں گے اور عمل کرنا لگ جائیں گے تو ہم لوگوں کی زندگی بھی صحابہ کرام کی طرح اللہ تعالیٰ بالکل گزارے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں پر خوش رہے گا اور راضی رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کی سنتوں پر صحابہ